السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ناولس کی دنیا۔ نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ہیئر پک گو۔ نیب والے میر افتخار کو بھی گرفتار کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچ چکے تھے۔ میر افتخار غصے سے سلگ اٹھا تھا۔ میری ایک ساکھ ہے، آپ اس طرح میڈیا والوں کو لے کر نہیں آ سکتے۔ میڈیا والوں کو باہر بھیجیں۔ میر افتخار غصے سے ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ معذرت چاہتے ہیں میر صاحب، میڈیا کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ پلیز ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہمارے ساتھ چلیں۔ نیب آفیسر آگے بڑھ کر بولا تو اتنے میں میر ارسلان گھر داخل ہوا اور نیب کی ٹیم اور میڈیا والوں کو دیکھ کر سب سمجھ گیا۔ اب میرے پیچھے سب سنبھال لینا ارسلان، یہ نیب والے مجھے زیادہ دیر اندر نہیں رکھ سکتے، میں ان سب کو دیکھ لوں گا۔ اور میر ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اندر سے تو اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی لیکن بے بس تھا۔ آپ پریشان نہ ہو پاپا، میں سب سنبھالنے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکے تو اپنے جرائم کا اعتراف کر لیں، ہو سکتا ہے ضمیر کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ اس نے آرام سے اپنے باپ کے پاس آ کر کہا تو میر نے خشمگین نگاہوں سے اپنے بیٹے کو گھورا۔ تم ہوش میں تو ہو ارسلان؟ آپ جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزار دو۔ میر افتخار اس بات پر بہت تپا تھا۔ میرا کام تھا آپ کو مشورے دینا، آپ کے فائدے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ اور ایک خوشخبری آپ کو دیتا چلوں تاکہ جیل میں کچھ دن آپ کے تھوڑے خوشی سے گزریں کہ آپ دادا بننے والے ہیں۔ میر ارسلان نے یہ کہہ کر میر افتخار کو تو خوش کر دیا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو ارسلان؟ میر افتخار خوشی سے چیختے ہوئے بولا۔ ہاں پاپا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جس کا ریاکشن کی امید تھی اسی کے مطابق اس کے باپ نے ریاکٹ کیا تھا۔ میر افتخار نے آگے بڑھ کر میر ارسلان کو گلے لگا لیا۔ اب تو میں یہی کوشش کروں گا کہ جلد از جلد جیل سے باہر آ کر اپنے پوتے کو گود میں کھلاؤں، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا اور آرام سے نیب کے آفیسرز کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میر ارسلان ایک دم سے بڑا پریشان ہوا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ کمرے میں آیا تو روحی منہ سر لپیٹے ہوئے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کچھ کھایا کہ نہیں؟ وہ اس کے منہ سے کمبل ہٹاتے ہوئے بولا۔ میں تمہارے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی ارسلان۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف رخ پھیر گئی تھی۔ میر ارسلان نے غصے سے اپنے لب بھینچ لیے اور کچھ سوچتے ہوئے کچن کی طرف پڑا۔ ملازمہ سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ پھر روحی میڈم نے صبح کو کچھ بھی نہیں کھایا ہوا۔ ارسلان کا دل کیا ابھی جا کر اس کا گلا دبا دے، لیکن مجبور تھا۔ ملازمہ کو کھانے کا کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور اپنے کپڑے نکال کر فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ جب فریش ہو کر باہر نکلا تو کھانا ویسے ہی پڑا ہوا تھا اور ملازمہ اس کے سر پر کھڑی روحی کی منتیں کر رہی تھی۔ میں نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ جاؤ یہاں سے، تو پھر کیوں میرے سر پر سوار ہو؟ روحی غصے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم جاؤ، میر ارسلان ملازمہ کو دیکھتے ہوئے بولا اور چلتا ہوا آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور نوالا بنا کر روحی کے منہ میں ڈالنے لگا، لیکن اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ روحی، مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو، اگر میں بگڑ گیا تو ساری زندگی میری شکل کو ترسو گی۔ اب چپ کر کے شرافت سے کھانا کھا لو۔ میر ارسلان دبے دبے غصے سے بولا تو روحی کی آنکھوں میں آنسو زاروں کی تار نکلنے شروع ہو گئے۔ یار چپ کر جاؤ، کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو؟ وہ بے بسی سے بولا اور ساتھ میں اس کے آنسو صاف کرنے لگا، جس سے اس کی آنکھوں میں آنسو
اور تیزی سے رواں ہوئے۔ میر ارسلان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ کھانا ایک سائڈ پر کر کے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور کتنی ہی دیر تک اس کی پیٹھ سہلاتا رہا۔ پلیز چپ کر جاؤ روحی، میں تم پر کبھی بھی کسی بھی قسم کی سختی نہیں کروں گا۔ میر ارسلان اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا۔ کتنے مطلبی ہونا تم ارسلان، اب جب بات اپنی اولاد پر آئی ہے تو کس طرح میرے نخرے برداشت کر رہے ہو؟ نہیں تو تمہارے پاس تو میرے لیے بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا اور کچو کا لگانا نہ بھولی تھی، جس پر میر ارسلان ایک لمحے کو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہاں مجھے عزیز ہے اپنی اولاد، اور پھر روہت تم بھی میرے لیے بہت اہم ہو۔ وہ اسے پورے اعتماد لہجے میں یقین دلاتے ہوئے بولا تو روحی کے چہرے پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ پتہ ہے میں جتنی اہم ہوں تمہارے لیے، ہر وقت جائشہ کے خیالوں میں گم رہتے ہو۔ روحی کی اس بات پر میر ارسلان کو ایک لمحے کو تو تڑپ کر رہ گیا تھا۔ اب تو وہ میرے خیالوں میں نہیں تھی، تم نے یاد کروا کر بہت برا کیا ہے روحی۔ ایک دم سے ہی میر ارسلان کی آنکھوں اور چہرے کا رنگ بدلا تھا، حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے تو وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سارا دن عدن نے مستجاب کو خوب گھمایا تھا۔ مستجاب کو لگ رہا تھا کہ جیسے یہ دن اس کی زندگی کے خوبصورت ترین دن ہے۔ عدن پاکستان کتنا خوبصورت ہے، اور اس وقت ایک چشمے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جس کا بہتا ہوا صاف اور شفاف پانی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ پاکستان میں رہنے والے بھی بڑے خوبصورت ہیں میڈم، وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں جی وہ تو ہے، مستجاب اسے دیکھتے ہوئے بولی، اور ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی تو وہ پانی کے چشمے کے پاس گئی اور عدن کی طرف اپنے ہاتھوں سے پانی اچھالنے لگی، جس سے وہ نہیں کرتا رہ گیا۔ لیکن اس نے عدن کو سارا بھگو دیا اور کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ عدن اس کی خوبصورت ہنسی پر ایک کئی لمحے دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ مسز، آپ نے تو شرارت کر لی ہے، اب میری باری، یہ کہتے ہوئے اس نے مستجاب کو اٹھا لیا۔ عدن مجھے نیچے اتارا، تم سارے گیلے ہوئے ہو، میرے کپڑے خراب کر دو گے، وہ اپنے ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے بولی۔ اور تم نے مجھے خراب کر دیا ہے، اب نتیجہ تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ عدن یہ کہتے ہوئے اسے گھر کے اندر لے آیا اور دروازے کو پاؤں کی ٹھوکر سے بند کیا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے رفتہ وار جذبات سے مستجاب ایک دم گھبرا گئی تھی۔ عدن مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے، وہ اس سے نگاہیں چراتے ہوئے بولی تو عدن کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ اس نے اپنی شرٹ اتاری اور ٹاول لے کر اس کے قریب آیا۔ اب صاف کرو، وہ ٹاول اسے پکڑاتے ہوئے بولا تو وہ ٹاول لے کر اس کے کندھوں کو صاف کرنے لگی۔ نگاہیں تھی جو جھکی ہوئی تھی۔ ویسے مسز لگتا نہیں ہے کہ تم نے اتنے سال باہر کی آزاد فضا میں گزارے ہیں، بالکل شرمیلی ہو چھوئی موئی کی طرح، وہ اب گرفت میں لیتے ہوئے بولا۔ مجھے کھانے کے لیے کچھ بنانا ہے، یہ کہہ کر وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی کچن کی طرف چل گئی۔ عدن کے لبوں کو ایک مسکراہٹ چھو گئی، وہ بھی چینج کر کر کچن میں چلا آیا، پھر دونوں نے مل کر کھانا بنایا۔ ساتھ ساتھ عدن اپنی محبتوں کے پھول بھی اس کے پر نچھاور کرتا رہا۔ دونوں کو لگ رہا تھا جیسے ان کی زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو ایک دم ہی عدن کے چہرے پر قرب کے آثار نمایاں ہوئے تھے۔ ویسے اس بات کا مجھے ہمیشہ دکھ رہے گا مستجاب کہ دادا جان ہماری یہ لائف نہیں دیکھ سکے۔ کتنی حسرت تھی انہیں کہ وہ ہماری شادی شدہ خوشگوار زندگی دیکھے اور ہمارے بچوں کو بھی گود میں کھلائیں۔
کتنی حسرت لے کر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن بہرحال اب ان کی روح کو سکون ہوگا۔ انہوں نے جس مقصد کے لیے یہ شادی کی تھی وہ تو پورا ہو گیا، اور ہسپتال بھی تقریباً تعمیر کے قریب ہے۔ ایسا شاندار ہاسپٹل تو شہر میں بھی کم دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے لیے بہت سارے عملے کی ضرورت ہوگی۔ عدن پر سوچ انداز میں بولا تو مستجاب کا بھی دھیان اس طرف گیا۔ ابھی ایک مارکا تو سر کر لیا ہے، اب دوسرا مارکا سر کرنا ہے۔ مستجاب کا دھیان بھی اس طرف گیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ لیکن ہمیں ایسے عملے کی ضرورت ہے جو بالکل سنسیئر ہو کام کرے۔ ڈاکٹر شرجیل اور ڈاکٹر فروہ بہت اچھے طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں اسی طرح کے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے۔ مستجاب یہ کہہ کر چائے بنانے لگی، کیونکہ باہر بارش شروع ہو چکی تھی اور ٹھنڈ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ عدن اپنا فون کھول کر بیٹھ گیا، لیکن باہر جب بارش میں تیزی آئی تو وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا۔ پردہ ہٹا کر دیکھا، باہر کا منظر بہت فریب لگ رہا تھا۔ ایک دم عدن کے اندر کا منظر بھی دل فریب ہو گیا تھا۔ مستجاب کو آ کر پیچھے سے اپنی گرفت میں لیا۔ چائے گر جائے گی عدن۔ وہ چائے ڈالنے لگی تھی کہ عدن نے اسے بکھلا کر رکھ دیا اور پھر آگے بڑھ کر خود ہی دونوں کپوں میں چائے ڈالی۔ ایک کپ اسے دیا اور دوسرا خود لے کر دونوں صوفے پر آ بیٹھے۔ کیسی لگی چائے؟ وہ چائے کی پہلی چسکی لیتے ہوئے بولی تو عدن نے بڑی گہری نگاہوں سے مستجاب کا جائزہ لیا، جو اس وقت مہرون کلر کی سٹائلش شرٹ اور ٹراؤزر میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ چائے بنانے والی اتنی خوبصورت ہوگی تو چائے کیسی اچھی نہیں ہوگی؟ وہ مسکرا کر چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ویسے مسز، یہ تو چائے ہے، اگر تم اپنے ہاتھوں سے زہر بھی دو گی تو وہ بھی میٹھا ہو جائے گا۔ عدن کہکا لگاتے ہوئے بولا، یہ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا؟ وہ بھی ہنستے ہوئے بولی، زیادہ تو کچھ نہیں ہوا۔ وہ اسی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تو وہ اس کی شرارت سمجھتے ہوئے ونڈو کے پاس چلی گئی، جہاں پر باہر اندھیرا پھیل چکا تھا اور بارش اپنے زوروں پر تھی۔ رات کی تاریک میں بارش کی آواز عجیب سا ارتعاش پیدا کر رہی تھی، اور عدن نے مستجاب کا رخ اپنی طرف کیا تو اس نے عدن کی طرف دیکھا۔ دونوں کی دھڑکنوں میں بھی عجیب سا ارتعاش برپا ہوا تھا۔ اب مجھ سے بھاگنا فضول ہے مسز، عدن جذبات سے چور لہجے میں بولا۔ میں کہاں بھاگ رہی ہوں؟ میرے سارے راستے تم سے ہی شروع ہوتے ہیں اور تم پر ہی ختم ہوتے ہیں عدن حیدر۔ مستجاب نے یہ کہہ کر عدن کے کندھوں پر اپنا سر رکھ دیا، اور اس کی اس بات پر عدن کے رگوں پہ میں اطمینانیت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ رضا بخاری اور جیشہ شام تک اسلام آباد سے واپس آ چکے تھے۔ رضا نے گھر کے اندر کتنی ہی دیر تک حنان کو پیار کیا تھا۔ حنان ایک دم گھبرا گیا تھا۔ پاپا چھوڑے مجھے! رضا بخاری کی گرفت کی شدت کا اثر تھا کہ حنان اس کی گرفت میں کسمسانے لگا۔ بچہ گھبرا گیا ہے، چھوڑ دیں اسے، ماں بھی اس سے پیار کرنا چاہ رہی ہے۔ جیشہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کے قریب آئی اور حنان بھاگ کر جیشہ سے لپٹ گیا تو وہ بھی اسے بے تحاشا پیار کرنے لگی۔ اچھا، ماں کے پیار سے نہیں گھبرا رہے، مجھ سے گھبرا رہے ہو؟ رضا بخاری مصنوعی خفگی سے اپنے چہرے پر لاتے ہوئے بولا تو جیشہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی، اور حنان نے بھی اس کا پورا پورا ساتھ دیا۔ مہرون نساء یہ منظر دیکھ کر دل میں خوش ہوئی۔ بیٹا، تم لوگوں نے نہیں آنا تھا، ہم یہاں موجود ہیں نا؟ وہ دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اتنے میں جواد بخاری بھی ادھر آ گیا۔ نہیں ماما، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کتنے خطرناک لوگ ہیں، حنان کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ رضا بخاری صوفے پر ماں کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ کچھ دنوں تک ماما اب حنان کو لے کر امریکہ چلی جائے، تاکہ یہ پریشر تو ہم سب کے ذہن سے نکلے۔ وہ لوگ حنان کو کوئی نقصان پہنچا دیں گے۔
جواد بخاری رضا کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں حنان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ رضا بخاری صدمے سے بولا، جی بھائی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم حنان کے بغیر کیسے رہیں گے؟ یہ تو ہمارے گھر کی رونق ہے۔ جائشہ نے بھی رضا بخاری کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس وقت یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم سب کی کمزوری یہ بچہ ہے اور وہ ہماری کمزوری سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہماری کمزوری ان کے ہاتھ آئے۔ جواد بخاری اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے بولا، لیکن بھائی، ابھی یہ الفاظ جائشہ کے منہ میں ہی تھے کہ جواد بخاری نے اسے ٹوک دیا۔ جائشہ میں جو کہہ رہا ہوں ویسے ہی کرو، کیونکہ ابھی ہم کسی بھی نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جواد بخاری فیصلہ کن انداز میں بولا تو رضا بخاری بھی چپ کر گیا، جبکہ جائشہ اس کا منہ دیکھنے لگی۔ جائشہ، جواد ٹھیک کہہ رہا ہے، جو ہی یہ کیس ختم ہوگا میں حنان کو واپس پاکستان لے آؤں گی۔ مہر النساء نے بھی اپنے بڑے بیٹے کی اس بات سے بھرپور اتفاق کیا تھا۔ میں نے انکل مدثر کی شادی بھی دیکھنی ہے، حنان منہ بسورتے ہوئے بولا، تو سب مسکرانے لگے۔ آپ کی مما کو کہتے ہیں جلدی سے کوئی انتظامات کرے۔ رضا جائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، کچھ دنوں تک ان دونوں کے نکاح کا بندوبست کرتے ہیں۔ جائشہ حنان کو گود میں بٹھاتے ہوئے بولی، کچھ دنوں تک نہیں میڈم، آپ آج کل میں ہی کوئی انتظام کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ حنان اب زیادہ دیر پاکستان رہے۔ جواد بخاری اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا تو جائشہ سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ عدن اور مستجاب تو ہانی مون پر کے لیے نکلے ہوئے تھے اور جائشہ ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی اور ان کے بغیر یہ نکاح بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کل آپ کو اس بارے میں بتاؤں گی، وہ حنان کے بال سنوارتے ہوئے بولی تو مہر النساء حنان کو پیار سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دن اس کے دادا بھی اس سے کھیل لیں گے، ہم بڈھوں کو اچھی کمپنی مل جائے گی، اور ہمیں کیا چاہیے؟ مہر النساء لائٹ سے انداز میں بولی تو سب مسکرانے لگے۔ کچھ دنوں بعد اس نے آپ کے ساتھ چلے جانا ہے، تو اس لیے اسے میں اپنے ساتھ ہی سلاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ حنان کو اٹھا کر اپنے روم کی طرف چل دی۔ بہت محبت کرتی ہے حنان سے، جواد بخاری سے جاتے ہوئے دیکھ کر بولا تو رضا کی نظروں نے بھی اس کا تعاقب کیا۔ رضا سے بھی بہت محبت کرتی ہے، مہر النساء اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر بولی تو جواد بخاری کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، جبکہ رضا بخاری کے چہرے پر ایک سایہ آیا تھا، آ کر گزر گیا۔ دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا، محبت تو کرتی ہے لیکن اس پر اعتماد نہیں کرتی، جو آتے آتے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا۔ چلو بیٹا اب تم بھی آرام کر لو، مہر النساء رضا کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ گردن ہلاتے ہوئے اٹھ گیا اور اپنے کمرے میں آیا تو جائشہ حنان کو اپنے سینے سے لگا کر کہانی سنا رہی تھی تو وہ بہت خوش ہو رہا تھا۔ اسے خوش دیکھ کر رضا بخاری کے دل میں ایک اطمینانیت کی لہر دوڑ گئی۔ کپڑے چینج کر کے وہ اپنی جگہ پر آ لیٹا اور دونوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ پاپا کو کوئی لفٹ نہیں؟ وہ حنان کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بولا، جس سے جائشہ بھی آدھی اس کے گرفت میں تھی، لیکن رضا بخاری ایسے ہی محسوس کروا رہا تھا جیسے اسے کچھ پتہ نہ ہو۔ جائشہ نے اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اسے ایسا لگا جیسے وہ کسی آہنی گرفت میں ہے۔ رضا نے کن اکھیوں سے جائشہ کو دیکھا تو وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا حنان، بابا آپ کو مجھ سے یہ شکایت ہے کہ میں آپ کی مما سے پیار نہیں کرتا، وہ دونوں کو دیکھ کر زیر لب مسکراتے ہوئے بولا تو حنان نے بے ساختہ سر ہلا دیا۔ ہاں، آپ مما سے بالکل پیار نہیں کرتے، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا تو رضا نے جائشہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا اور اس کو اپنے لمس سے مہکانے لگا۔ جائشہ اس سچویشن پر بے حد گھبرا گئی۔
اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، لیکن رضا کو اب اس کی گھبراہٹ مزہ دے رہی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، وہ اب دانت پیستے ہوئے بولی۔ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا، رضا آنکھوں میں محبت بھرے انداز سے اسے دیکھ کر بولا۔ بچے کے سامنے آپ کچھ تو خیال کرنا چاہیے۔ کچھ نہ بن پڑا تو جائشہ حنان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہاتھ ہی تو پکڑا ہے یار۔ رضا نے یہ کہہ کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ حنان دونوں کو باری باری پیار کرنے لگا۔ اچھا جائشہ، کل تیار رہنا، میں تمہیں تمہاری مما سے ملوانے کے لیے لے جانا چاہ رہا ہوں، اور خود بھی ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کچھ دنوں کے لیے ہم انہیں یہاں لے آتے ہیں۔ رضا بخاری جائشہ کو دیکھ کر پرسوچ انداز میں بولا۔ لیکن وہ نہیں مانیں گی۔ جائشہ کو اپنی ماں کا پتا تھا، اس لیے وضاحت کرتے ہوئے بولی، مجھے نیند آ رہی ہے، سونے دو۔ حنان اب باری باری دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا، تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگ گئے۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، ہم تمہیں ڈسٹرب نہیں کرتے، سو جاؤ، وہ حنان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، تو حنان نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ قربتوں میں بھی جدائی کے زمانے مانگے، دل وہ بے مہر کے رونے کے بہانے مانگے۔ ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے، خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے۔ یہی دل تھا کہ ترستا تھا مراسم کے لیے، اب یہی ترک تعلق کے بہانے مانگے۔ اپنا یہ حال کہ جی ہار چکے، لٹ بھی چکے، اور محبت وہی انداز پرانے مانگے۔ زندگی ہم تیرے داغوں سے رہے شرمندہ، اور تو ہے کہ صدا آئینہ خانہ مانگے۔ دل کسی حال پہ کنہ ہی نہیں جانے فراز، مل گئے تم بھی تو کیا اور نہ جانے مانگے۔ تو میری زندگی کا ایسا حساب ہو جس کو کرتے کرتے میں خود تفریح ہو گئی ہوں ملک دلاور۔ ساری زندگی میں نے ایک جد و جہد میں گزاری ہے، ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ جائشہ کو تم لوگوں سے دور رکھوں، لیکن میری کوئی بھی کوشش کارآمد ثابت نہیں ہوئی۔ تمہارے اپنے خون نے ہی تمہیں دھول چٹا دی ہے ملک دلاور، اور یہ کیسا مکافات عمل ہے جس میں پس کر بھی تمہیں عقل نہیں آ رہی۔ فردوس بیگم ٹی وی کے آگے بیٹھ کر یہی سوچے جا رہی تھی، کیونکہ ٹی وی پر ملک دلاور کے بارے میں خبر چل رہی تھی کہ اس نے اپنے اوپر لگائے گئے سارے الزامات کی پرزور انداز میں تردید کی تھی، اور ان سب کو اپنے خلاف ایک گھناؤنی سازش قرار دیا تھا۔ جانے کیوں دل کا درد ایک دم بڑھا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ تسلیم سے ایک ملاقات ہو جائے، لیکن وہ ڈرتی تھی کہ کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ ان گزرے ہوئے ماہ و وصال میں اس نے تسلیم کو بے پناہ یاد کیا تھا، کیونکہ وہ اسے جان سے بڑھ کر عزیز دوست سمجھتی تھی، جس کی زندگی کو جہنم سے بچانے کے لیے اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ جائشہ نے جو ملازمہ رد کر دی تھی، وہ فردوس کا بہت زیادہ دھیان رکھتی تھی۔ فردوس کو اب کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن گزرے ہوئے ماہ و وصال کی اذیت اب بھی اسے رلا دیتی تھی۔ ایسا زہریلا درد اس کے سینے میں ہلکورے لینے لگتا تھا کہ کبھی کبھی فردوس کو لگتا کہ اس کی سانس ہی رک جائے گی، اور کبھی کبھی اس کا دل چاہتا کہ وہ ملک دلاور کا گریبان پکڑ کر اس سے اپنے بیتے ہوئے ماہ و وصال کی اذیتوں کا حساب مانگے، اور اس سے پوچھے کہ اس کا کیا قصور تھا جس کی اس نے اس قدر کٹھن سزا دی۔ لیکن اسے پتا تھا کہ اس کا پوچھنا اسی بار بھاری پڑ سکتا ہے۔ رضا بخاری جائشہ کو لے کر فردوس سے ملنے آیا تو وہ ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ جائشہ پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ بے اختیار فردوس نے بیٹی کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہہ ڈالا۔ رضا بخاری آج فردوس کو کچھ اور ہی رنگ میں ملا تھا۔ وہ پہلے بھی فردوس کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن اب اس کے دل میں اس عورت کی عزت کئی گنا بڑھ گئی تھی، جس نے تنہا اپنی زندگی میں آنے والا علائم اور مصائب کا کس قدر بہادری سے مقابلہ کیا۔ نہ صرف بہادری سے مقابلہ کیا، بلکہ جائشہ کو اس قدر مضبوط بنا دیا
کہ وہ آج اتنی مضبوط تھی کہ سوائے خدا کے ذات سے کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ آج تم دونوں کو کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گی، فردوس اٹھتے ہی بولی۔ تو رضا بخاری نے منع کر دیا۔ بس آپ کے ہاتھ کی چائے پینی ہے اور میں آج آپ کو اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ آج سے آپ ہمارے ساتھ رہیں گی، رضا بخاری اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ بیٹا میں نے پہلے بھی اس بات کی وضاحت کی تھی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور رضا اور جائشہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جائشہ تو اس معاملے میں چپ تھی کیونکہ وہ اپنی ماں کو فورس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ ماں بیٹی کے سسرال میں آ کر نہیں رہ سکتی لیکن بیٹے کے گھر تو رہ سکتی ہے نا۔ پہلے چائے لے آئیں پھر بات کرتے ہیں۔ رضا بخاری ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا، جس سے اس کے ایک گال کا ڈمپل نمایاں ہوا تھا۔ جائشہ بھی مسکرا دی۔ پھر دوست کچن میں چائے بنانے چلی گئی تو رضا جائشہ کی طرف متوجہ ہوا جو ریڈ کلر کی شلوار قمیض اور دوپٹے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بال پیچھے کمر پر کھلے چھوڑے ہوئے تھے، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس اور گلے میں خوبصورت گولڈ کی چین، ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے۔ جائشہ اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ تمہارا بھی فرض بنتا ہے کچھ میرا ساتھ دینے کا، چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہو۔ رضا اسے دیکھ کر تھوڑا سا ناراض لہجے میں بولا۔ آپ جانے اور وہ جانے، مجھے اپنی ماں کا پتا ہے کہ وہ نہیں مانیں گی، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ لیکن شاید تمہیں رضا کا نہیں پتا۔ رضا بخاری اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ اچھا جی، جیشا تھوڑے طنز سے بولی تو رضا بخاری بھی طنزیہ مسکرا دیا۔ اتنے میں فردوس چائے اور دیگر لوزمات لے کر آ گئی اور رضا بخاری کو چائے کا کپ پکڑایا۔ آپ کے ہاتھ کی یہ چائے روز پینا چاہتا ہوں۔ جائشہ تو بہت بدمزہ سی چائے بناتی ہے، البتہ کافی اچھی بناتی ہے۔ رضا بخاری اب جائشہ کو چھیڑتے ہوئے بولا تو جائشہ نے اپنی آنکھیں دکھائیں۔ سچ کہہ رہا ہوں یار، جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ رضا بخاری اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، آئندہ میں کبھی بھی آپ کے لیے چائے نہیں بناؤں گی۔ وہ تھوڑا غصے سے بولی۔ ہاں تو میں بھی یہی چاہتا ہوں، تم میرے لیے آئندہ چائے نہ بناؤ بلکہ میری ماں ہی میرے لیے چائے بنائے، کیوں اماں؟ اب جائشہ سے بات کرتے ہوئے اس نے اپنا رخ فردوس کی طرف کیا۔ فردوس اس کی بات پر مسکرانے لگے۔ پتہ نہیں کتنے عرصے بعد وہ اس طرح کھل کر مسکرائی تھی۔ جائشہ کو دیکھ کر دل میں کتنی ہی دعائیں مانگ ڈالیں۔ اللہ ان دونوں کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے۔ کیوں نہیں، میں حاضر ہوں، فردوس دونوں کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا اور میں انکار نہیں سننا چاہتا اماں۔ اس نے فردوس کو دیکھتے ہوئے جائشہ کے لب و لہجے میں جیسے وہ اپنی ماں کو بلاتی تھی ایسے ہی بلایا۔ فردوس بیچاری شش و پنج میں مبتلا ہو گئی کہ وہ اب کیا کرے، کیونکہ رضا بخاری اتنے پیار سے کہہ رہا تھا۔ بیٹا پلیز آپ مجھے فورس مت کریں، وہ بے بسی سے بولی۔ میں تو کروں گا اور بہت محبت سے کروں گا، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ رضا بخاری بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ پھر دوست نے مدد طلب نظروں سے جائشہ کو دیکھا۔ اس کی طرف مت دیکھیں، آپ کا بیٹا آپ سے سوال کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کی زندگی میں آنے والے دکھوں کا کچھ تو مداوار ہو۔ ماما حنان کو لے کر کچھ دنوں کے لیے امریکہ جا رہی ہیں اور ہمارا گھر بالکل ویران ہو جائے گا، اور جب تک ہمارے اوپر یہ کیس چل رہا ہے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ رضا بخاری بڑی محبت سے فردوس کے ہاتھ تھام کر بولا تو رضا کی اتنی محبت پر اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ بیٹا میں بہت خوش قسمت ہوں، مجھے آپ جیسا بیٹا ملا۔ چلے جب تک کیس چل رہا ہے میں آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں، لیکن بعد میں آپ مجھے فورس نہیں کریں گے۔ فردوس بیگم نیم رضامندی سے بولی تو رضا بخاری مسکرا دیا۔ لیکن اتنے دنوں تک سائمہ کا کیا بنے گا؟ سائمہ ایک بیوہ عورت تھی اور ایک بچے کی ماں تھی جو فردوس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ آپ ساتھ لے کر جانا چاہ رہی ہیں تو ساتھ لے چلتے ہیں، نہیں تو ادھر ہی رہ لیں، میں منتھلی خرچہ بھجوا دیا کروں گا، کیوں جائشہ؟ وہ اب جائشہ کی طرف مڑا جو اب تک حیران کھڑی تھی کہ اس کی ماں کیسے گئی۔ ٹھیک ہے، آپ ابھی ہمارے ساتھ چل رہی ہیں،
کچھ ضروری سامان وغیرہ رکھ لے، اس نے پھر دوست کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر دوست اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے جیسے داماد کا دل نہیں دکھانا چاہ رہی تھی، اس لیے اس نے یہی سوچا جب تک کیس چل رہا ہے تب تک وہ ان کے گھر رہ لے گی۔ یہ سوچ کر وہ اپنی ضروری چیزیں رکھنے لگی۔ کیا کہتی ہو بیگم صاحبہ اب؟ وہ دانت طلب نظروں سے جائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو وہ مسکرانے لگ گئی۔ دانت تو بالکل آپ کو دوں گی، ہر ایک کو اپنے بس میں کر لیتے ہیں، وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ رضا بخاری محب سا مسکرایا۔ تمہیں تو ابھی تک اپنے قابو میں نہیں کر سکا۔ رضا بخاری اس کا چہرہ اپنی شہادت انگلی سے اوپر اٹھاتے ہوئے بولا، تو وہ کئی لمحوں تک اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ کر تو لیا ہے، اور کیسے کریں گے؟ اور رضا کی آنکھوں میں ڈال کر پر اعتماد طریقے سے بولی، چھوٹی کہیں کی، پاس آتا ہوں تو دور بھاگنے لگتی ہو، جب میں دور بھاگتا تھا تو میرے پاس آ کر تم میرا ایمان خراب کرتی تھی۔ وہ نرمی سے بولا، آپ کا کون سا ایمان خراب ہو جاتا تھا؟ اس نے بھی ہلکا سا گلہ کیا تو رضا بخاری کھل کر مسکرایا۔ ایمان کیا خراب ہونا تھا، اب تو رضا بخاری کو سارے کا سارا ہی خراب کر دیا ہے۔ تمہاری کوششیں رنگ لے آئیں، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا۔ وہ اب اسے کیا بتاتی کہ اس کی کوششیں رنگ نہیں لے آئیں، بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے دکھوں کا وہ شخص مداوار کرنا چاہتا تھا، اور اسی لیے اس کی ماں کو بھی آج اپنے ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گیا تھا۔ رضا بخاری کی وہ مقروض ہو گئی تھی، لیکن محبت کے معاملے میں وہ اپنا حساب سیدھا رکھنا چاہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر دوست اپنی ضروری چیزیں ایک بیگ میں رکھ کر لے آئی، تو ان تینوں نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ آپ پریشان مت ہونا، کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھے فوراً فون کر لینا، اور جب ملنے کو دل کرے آپ فون کر لیجئے گا، میں اپنے ڈرائیور کو بھیج دوں گی، وہ آ کر آپ کو لے جائے گا۔ وہ سائمہ کو تسلی دیتے ہوئے باہر نکل آئی۔ جائشہ اس لیے بھی چپ کر گئی تھی کیونکہ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ جب تک یہ کیس چل رہا ہے اس کی ماں اس کے ساتھ ہی رہے، تاکہ اس کو تسلی رہے، کیونکہ دشمن ہر طرف سے وار کر رہے تھے۔ میر ارسلان ان دنوں روحی کو بہت زیادہ ٹائم دے رہا تھا۔ وہ صبح آفس جانے سے پہلے اس کو ناشتہ کروا کے جاتا تھا اور گھر بھی جلدی آ جاتا تھا۔ روحی فی الحال چپ تھی کیونکہ اسے پتا تھا میر ارسلان کی نظر میں اس بچے کی کیا اہمیت ہے، بلکہ جب اس کی ماما اور پاپا کو پتا چلا تو وہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ میر افتخار بھی خوش تھا، کچھ میر ارسلان کی بھی دھمکی کام کر گئی تھی، اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا تو وہ اسے ہر تعلق توڑ دے گا، اور اسے پتا تھا وہ کس قدر ضدی انسان ہے۔ آج میر ارسلان اسے کہیں باہر لے جانے کا کہہ رہا تھا، لیکن وہ کسل مندی سے پڑی تھی کیونکہ اس کو بہت زیادہ وامٹنگ ہو رہی تھی۔ کوئی بھی چیز کھاتی تو اسی وقت الٹی کر دیتی۔ اپنے ارد گرد مخصوص کلون کی مہک محسوس ہوئی تو آنکھیں کھول کر دیکھا اور وہ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ تیار کیوں نہیں ہوئی؟ ابھی تک میں تمہیں کہہ کر گیا تھا اور فون بھی کیا تھا تو میرے آنے تک تیار رہنا، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ ارسلان میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، پھر کبھی صحیح، وہ بیزاریت کے لہجے میں بولی۔ تو کچھ سوچتے ہوئے وہ وارڈروب کی طرف بڑھا۔ بہت دیر ڈھونڈنے سے اسے ایک شلوار قمیض ملی۔ اٹھو شاباش، کپڑے چینج کر لو، تھوڑا سا تیار ہو جاؤ، وہ اس کی طرف تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ جو ہر وقت نق سق سے تیار رہتی تھی اب بالکل اپنی حالت سے بیگانہ لگ رہی تھی۔ ارسلان پلیز، روحی پلیز، وہ بھی اسی لہجے میں بولا تو ایک مسکراہٹ روحی کے لبوں کو چھو گئی۔ اگر تم تیار نہ ہوئی، یہ کام میں خود بھی کر سکتا ہوں، 10 منٹ دے رہا ہوں، جلدی سے تیار ہو جاؤ، یہ کہہ کر وہ فون اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ روحی سرشار سے اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ شلوار قمیض وہ بہت کم ہی پہنتی تھی، ابھی جب پہن کر تیار ہوئی تو بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ ارسلان کمرے میں آتے ہوئے کئی لمحے تک اسے دیکھتا رہا۔ ان کپڑوں میں بہت اچھی لگ رہی ہو، یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے کندھوں پر
اچھے سے دیا۔ روحی اس دوپٹے کو ایسے لیتے ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر نرمی سے مسکراتے ہوئے بولا، کل میں تمہارے لیے اس طرح کے ڈھیر سارے کپڑے لے کر آؤں گا۔ فضول قسم کے کپڑے نکالو اپنی وارڈروب سے باہر۔ وہ اس کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، میرے اتنے مہنگے کپڑوں کو تم فضول کے کپڑے کہہ رہے ہو ارسلان؟ وہ اب کے برا مناتے ہوئے بولی، جو کپڑے عورت کا جسم ڈھانپنے میں ناکام رہے ان کو فضول ہی بولوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے جائشہ کے سراپا نگاہوں کے سامنے آیا۔ اس نے جائشہ کو کبھی بے پردہ نہیں دیکھا تھا، سوائے ایک دفعہ کے، جب ملک حسام نے اسے اغوا کیا تھا۔ کہاں کھو گئے ہو ارسلان؟ شاید تم مجھے جائشہ کی طرح دیکھنا چاہتے ہو۔ وہ بے اختیاری میں یہ سب کہہ گئی تو میر ارسلان کے چہرے پر قرب کے آثار نمودار ہوئے۔ پلیز روحی، اب اگر میں بھولنا چاہتا ہوں تو کیوں مجھے یاد کروا رہی ہو؟ ایک دم اس کا لہجہ سرد ہوا تھا۔ بھولتی ہی تو نہیں ہے وہ تمہیں۔ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ وہ برسلان کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو کئی لمحوں تک وہ روحی کو دیکھتا رہا۔ سچ سننا چاہ رہی ہو؟ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں بالکل سچ۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی، اگر سچ کہوں تو ظاہری خوبصورتی میں وہ تم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اور اگر اندر کی خوبصورتی میں وہ تم سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اب چلو، اس سے پہلے کہ ہم دونوں میں کوئی بحث چھڑ جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی قسم کی کوئی بحث ہو۔ وہ اب اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا، اور اب تمہیں اندر کی خوبصورتی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے؟ روحی کہاں جان چھوڑنے والی تھی۔ اگر سچ کہوں تو ہاں، تم بھی اگر ایسی خوبصورتی اپنے اندر لے آؤ تو ہو سکتا ہے میں تمہارا تعلق بہت زیادہ مضبوط ہو جائے۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا، سیدھا کہو نا کہ میں جائشہ بن جاؤں۔ روحی اپنی کمر پر اس کے ہاتھ نکالتے ہوئے بولی، روحی پلیز اپنا موڈ خراب مت کرو، تم کیوں اسے ہر بات میں گھسیٹ کر لے آتی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا بولا اور گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ تو اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن بھی ساختہ اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہو جاتے تھے۔ اپنے دل سے ہر وہم اور ڈر نکال دو روحی، صرف اپنے بچے کے بارے میں سوچو۔ میں تمہارے ساتھ ایک خوشگوار اور نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو روحی چپ کر کے سامنے سڑک پر دیکھنے لگ گئی۔ اس کے ذہن میں بس یہی سوچ بار بار آ رہی تھی کہ ارسلان اپنے بچے کی وجہ سے یہ سب کر رہا ہے، نہیں تو اس کی زندگی میں روحی کی کوئی ویلیو نہیں، اور یہ چیز اسے بڑی اذیت میں مبتلا کر دیتی تھی۔ ادر مستجاب دونوں بہت خوش تھے۔ ان کچھ دنوں میں وہ ایک دوسرے پر پیار کی بارشیں کرتے رہے۔ ادن اسے تقریباً سبھی خوبصورت مقامات پر لے گیا تھا۔ رستے میں وہ ایک دو دفعہ ہوٹل بھی ٹھہرے تھے۔ مستجاب کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی میں ہی جنت مل گئی ہو۔ وہ اس وقت سکردو کے ایک مقامی ہوٹل میں موجود تھے اور باہر کا نظارہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ ادن اسی وقت چائے پی رہا تھا اور ساتھ ساتھ ونڈو کے پاس کھڑا ہو کر باہر کا نظارہ بھی کر رہا تھا۔ کیسا فیل کر رہی ہو مسز؟ وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا، سچ بتاؤں کیا فیل کر رہی ہوں؟ وہ اس کے ایک بازو میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولی تو ادن نے سوالیہ نگاہوں سے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ سچ ہی تو سننا چاہ رہا ہوں میری جان۔ وہ اب اپنی چائے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، جو اس نے بڑے آرام سے اس سے لے کر اپنے ہونٹوں کو لگائی اور ایک ہی ہونٹ میں ختم کر دی۔ جب ٹھنڈی ہو گئی تو مجھے دے دی۔ وہ چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ ادن بے اختیار کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ اچھا چلو چھوڑو اس بات کو، سچ بتاؤ نا کیسا فیل کر رہی ہو؟ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنا بازو نکال کر اسے سیدھا اپنی طرف کھڑا کرتے ہوئے بولا، لگتا ہے زندگی میں ہی جنت مل گئی ہو۔ تم جو پاس ہو تو ہر چیز اچھی ہے، خوبصورت ہے، دلکش ہے، حد سے زیادہ حسین ہے۔ مستجاب ادن کو دیکھتے ہوئے بڑے پیار اور دل سے بولی تھی۔ اس کی بات پر ادن بھی کھل کر مسکرایا تھا۔ بے اختیار دل خدا کا شکر گزار ہوا تھا۔ میں چاہتی ہوں یہ زندگی کے یہ پل ہمیشہ کے لیے ہوں۔
وہ اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی، اگر میرے اختیار میں ہو تو میں وقت کو یہیں روک دوں۔ وہ اس کے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ اسی وقت عدن کے موبائل پر بیل ہوئی تو ان لمحوں کا فسو ٹوٹا۔ عدن نے کال اٹینڈ کی تو دوسری طرف جائشہ تھی۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ جائشہ کے لہجے میں ہلکی سی شرارت تھی جس کو عدن سمجھ نہیں سکا۔ نہیں نہیں، بولو جائشہ، وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ لوگ کب تک واپس آ رہے ہیں؟ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، کیوں، خیریت ہے؟ عدن اس کے اس طرح پوچھنے پر تھوڑا سا پریشان ہوا تھا۔ ہاں خیریت ہی ہے، میں دراصل مدثر کا نکاح کومل سے کرنا چاہ رہی تھی۔ حنان کچھ دنوں کے لیے اپنی دادوں کے ساتھ امریکہ جا رہا ہے، اس لیے یہ نکاح ذرا جلدی رکھنا چاہ رہی تھی اور چاہتی ہوں کہ آپ دونوں بھی اس نکاح میں شرکت کریں۔ جائشہ وضاحت دیتے ہوئے بولی تو عدن سوچ میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دیر تک تمہیں کال کرتا ہوں، مسز سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر عدن نے فون بند کر دیا۔ مستجاب سوالیہ نظروں سے عدن کو دیکھنے لگی۔ جائشہ نے اپنے ڈرائیور مدثر اور کومل کا نکاح رکھا ہے اور چاہ رہی ہے ہم بھی اس کے نکاح میں شریکت کریں۔ اب تم کیا کہتی ہو؟ اور وہ یہ نکاح جلد از جلد رکھنا چاہ رہی ہے، ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی بات ہو۔ وہ مستجاب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تو ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں واپس۔ مستجاب نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا تھا۔ لیکن ابھی تو تمہیں اپنی محبت کی شدتوں سے آگاہ کرنا تھا مسز۔ ابھی تک تو میں نے بڑا نرمی والا رویہ اپنایا ہوا ہے کہ میری نازک سی جان ڈر کر مجھ سے بھاگ ہی نہ جائے۔ وہ اب مستجاب کو دیکھ کر زوم آئینی خیز لہجے میں بولا تو وہ اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ بہت خراب ہو عدن، اب چلو واپسی کی تیاری کریں، پھر کبھی دوبارہ آ جائیں گے۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو عدن نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے مسز، جیسے تمہاری مرضی، تیاری کر لو، پھر کل تک نکلتے ہیں۔ اور ہاں، میں ذرا نیچے جا رہا ہوں، تم جائشہ کو بھی ذرا فون کر کے بتا دو۔ یہ کہہ کر دروازہ کھول کر وہ باہر نکل گیا تو اس نے جائشہ کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحبہ یاد آ گئی ہماری؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ عدن میں ہی کہیں گم ہو گئی ہو۔ جائشہ دوسری طرف کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی تو مستجاب بھی ہنسنے لگی۔ ابھی کہاں، ابھی تو گم ہونا تھا، ظالم سماج کا فون آ گیا۔ مستجاب نے بھی جائشہ کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہے میں ظالم سماج؟ ٹھیک ہے، تم لوگ انجوائے کرو، میں ان دونوں کا نکاح کر دیتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جائشہ اب سنجیدگی سے بولی، مذاق کر رہی تھی یار، ہم کل تک پہنچ رہے ہیں۔ مستجاب میں اب سنجیدگی سے بولی، ٹھیک ہے، جیسے ہی پہنچو مجھے فون کر دینا اور سیدھا ادھر ہمارے گھر ہی آنا۔ جائشہ پرزور انداز میں بولی، ٹھیک ہے، عدن کو بولوں گی۔ مستجاب اب ونڈو کے پاس آ کر بولی اور نیچے دیکھا تو عدن کسی آدمی کے ساتھ کھڑا ہو کر کوئی بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں پرسوں نکاح کا پروگرام رکھ لیتی ہوں، تم دونوں رات کو ادھر ہی آنا۔ یہ کہہ کر جائشہ نے فون بند کر دیا اور مستجاب بڑی فرصت سے عدن کو دیکھنے لگی جو بلو جینز اور بلیک شرٹ کے اوپر براؤن لیدر کی جیکٹ پہنے بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ بے ساختہ عدن کی بھی نگاہیں اٹھی تھی تو وہ مسکرانے لگ گیا۔ اسی وقت اس نے جیکٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور مستجاب کو فون ملایا۔ مسز، اگر مجھے دیکھنے سے فرصت مل جائے تو جانے کی تیاری بھی کر لو کیونکہ ہمیں صبح صبح نکلنا ہے۔ عدن خوشگوار موڈ میں بولا۔ اچھا، بڑی خوش فہمی ہے تمہیں، میں تو ویسے ہی باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ تھوڑا چڑ کر بولی تھی۔ خوش فہمی نہیں بلکہ یقین ہے تم مجھے ہی دیکھ رہی تھی، آتا ہوں تو پاس بٹھا کر فرصت سے دیکھ لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تو ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر ایک فلائنگ کس دی تو مستجاب کی بھی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تمہیں ہی تو دیکھ رہی تھی، کیا کروں، اب اپنے رنگ میں ہی رنگ لیا ہے مجھے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ مسکرا دی اور بیگ نکال کر اس میں کپڑے رکھنے لگی۔ ملک دلاور اور اپنے ہاسپٹل میں دیے گئے ڈونیشن کو اپنی ضمانت کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ اس نے عدالت میں یہ بیان دیا
کہ اس نے ایک بہت بڑا فنڈ ہاسپٹل کے لیے دیا ہے۔ ہاسپٹل بھی تقریباً تعمیر کے بالکل قریب تھا، اور مختلف صحافی گاہے بے گاہے اس کو کوریج بھی دے رہے ہیں، اور اب ملک دلاور اس چیز کو اپنے لیے بھرپور استعمال کر رہا تھا۔ اپنے وکیل کے ذریعے اس نے وزیر اعلیٰ تک اس کی کچھ کمزوریاں بھیجی تھی، اور ساتھ میں درخواست کی تھی کہ اس کی ضمانت کا جلد از جلد بندوبست کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ اس چیز کے لیے بکھلا کر رہ گیا تھا۔ تقریباً زیادہ تر سیاستدان ایک دوسرے کی کمزوری اپنے ہاتھ میں لیے رکھتے ہیں، یہ وقت آنے پر اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھائیں، اور ملک دلاور بھی اس وقت یہی کر رہا تھا۔ اور پھر کیا ہونا تھا؟ ایک رات میں ہی فائل غائب کر دی گئی، کیونکہ کرسی تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ اسی کرسی کے نشے میں کئی سیاستدان فرعون بنے بیٹھے ہیں، اور اپنے مطلب کے لیے عوام کے سامنے ووٹ کی بھیک مانگنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ملک دلاور کی بھی ضمانت بالکل قریب ہی قریب تھی، کیونکہ اس کی کرپشن کے ثبوت مٹانے کی سر توڑ کوششیں جاری تھیں۔ دوسرے دن شام تک عدن اور مستجاب کراچی پہنچ چکے تھے۔ وہ مستجاب کو لے کر سیدھا اپنے فلیٹ میں آیا تھا۔ جیشا نے مستجاب سے پرزور اصرار کیا کہ وہ اس کی ماما سے ملنا چاہتی ہے، اسی لیے وہ اپنی ماما کو بھی ضرور لے کر آئے۔ اس لیے مستجاب نے اپنی ماں کو بھی آنے کا کہا تھا۔ تسلیم کومل سے حویلی میں مل چکی تھی، اسی لیے اس کے نکاح میں شریک ہونے کے لیے بلا جھجک حامی بڑھ لی تھی۔ تسلیم پہلے سے ان کے فلیٹ میں موجود تھی۔ ڈرائیور تسلیم کو یہاں پر چھوڑ گیا تھا، جبکہ عدن کے سیکرٹری ذیشان کے پاس فلیٹ کی چابی پہلے سے موجود تھی۔ تسلیم بیگم کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ فلیٹ میں موجود تھا۔ عدن نے اسے فون کر دیا تھا۔ تسلیم عدن اور مستجاب کو دیکھ کر بڑی خوش ہوئی تھی۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کی محبت کی روشنی سے چمک رہے تھے۔ تسلیم نے بے ساختہ آگے بڑھ کر دونوں کی پیشانی کو باری باری چوم لیا۔ آج عدن سے محبت کا انداز ہی نیا تھا۔ عدن پل بھر کو تو ٹھٹکا تھا۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، تھوڑی دیر آرام کر لو، وہ دونوں کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولی۔ آرام کرنے کا ٹائم نہیں ہے ماما، جیشا فون پر فون کر رہی ہے، ہم ذرا تیار ہو کر آتے ہیں، عدن کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہاری تیاری پر تو زیادہ ٹائم لگے گا، جاؤ تیار ہو جاؤ، میں تو 5 منٹ میں تیار ہو جانا ہے، اتنی دیر تک میں آنٹی کے پاس بیٹھتا ہوں۔ وہ آرام سے تسلیم کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ تو تسلیم نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ اپنے کمرے میں تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ کیسا رہا وزٹ؟ وہ اب عدن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میری زندگی کے خوشگوار ترین دن تھے۔ عدن کے خوبصورت چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ پھر وہ تسلیم سے بات کرنے لگ گیا۔ پہلی دفعہ ساس اور دماد میں اتنی تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ تسلیم کی آنکھوں سے بھی دھند چھٹ چکی تھی۔ اب اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے عدن اسے مستجاب سے بھی زیادہ پیارا ہوا۔ بال کتنے روکھے ہو رہے ہیں تمہارے، یہ کہتے ہوئے تسلیم اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے سے آئل لے کر آئی۔ عدن کے نہ کرنے کے باوجود اس کے سر میں مالش کرنے لگی۔ جیسے مستجاب میری بیٹی ہے ویسے ہی تم میرے بیٹے ہو عدن، اس لیے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، تسلیم پیار سے بولی۔ تو عدن چپ کر کے نیچے زمین پر تسلیم کے برابر بیٹھ گیا۔ ویسے آج ہماری ساس کو ہم پر بڑا پیار آ رہا ہے، وہ تھوڑا سا مسکراتے ہوئے سوال کر گیا۔ پیار تو ہمیشہ سے آتا ہے، لیکن اس کا اظہار کرنے میں تھوڑی دیر لگی ہے، تسلیم تھوڑے دکھ سے بولی۔ آپ کا بیٹا کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ عدن نے مڑ کر تسلیم کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ I'm sorry بیٹا، مجھے تمہیں پہچاننے میں کافی دیر لگی۔ بعض دفعہ ہمارے ماضی میں ہوئے واقعات کا ہم پر اتنا اثر رہتا ہے کہ ہم ان کے ماضی میں ہوئے واقعات کے اثر کو مٹانے میں ناکام رہتے ہیں، اور میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، لیکن تم اپنے باپ جیسے نہیں ہو، بلکہ تم علی حسن جیسے ہو۔ یہ کہہ کر تسلیم کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے تو عدن نیچے سے اٹھ کر صوفے پر تسلیم کے برابر بیٹھ گیا اور تسلیم بیگ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ آنٹی آپ مجھے ایسا شرمندہ تو مت کریں، میں آپ کا داماد نہیں بیٹا بن جاتا ہوں،
لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ مجھے مستجاب سے زیادہ پیار کریں گی۔ وہ مستجاب کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھ چکا تھا، اسی لیے شرارت سے بولا۔ باہر کا سین دیکھ کر تو مستجاب حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی تھی۔ وہ گرے کلر کے سٹائلش سے سوٹ میں ہلکا سا میک اپ کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ کایا کیسے پلٹی؟ وہ بھی اپنی ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ دل میں ایک خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ یہ ہم ماں بیٹے کا معاملہ ہے، تم اس سے دور ہی رہو تو بہتر ہے، وہ اب اسے چھیڑتے ہوئے بولا، جس پر مستجاب نے مصنوعی خفگی سے عدن کو دیکھا تھا۔ ملک دلاور کی دھمکی کام کر گئی۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے سیکرٹری کو ملک دلاور کو ملنے جیل میں بھیجا تھا، تو ملک دلاور نے اس سے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہے، اسی لیے 24 گھنٹوں کے اندر اندر اس کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے انتظامات کرے، نہیں تو وہ سب کے کچھے چٹھے کھول کر رکھ دے گا۔ وزیر اعلیٰ کا سیکرٹری اپنا سب منہ لے کر رہ گیا۔ رات کی تاریکی میں وزیر اعلیٰ اپنا چہرہ چھپا کر ملک دلاور سے ملنے جیل پہنچا تو ملک دلاور کے چہرے پر ایک افتضاحیہ مسکراہٹ ابھری۔ ملک دلاور کو بڑے اچھے طریقے سے رکھا گیا تھا، پورا روم فرنشڈ تھا، سامنے دیوار پر بڑی سی LED بھی لگی ہوئی تھی، بیڈ، صوفے اور AC ہیٹر، ہر چیز موجود تھی۔ وزیر اعلیٰ انعام بیگ نے پورے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا اور ایک اہنکار بھرا۔ جہاں تک ہو سکا میں نے ہر سہولت میں دلوائی ہوئی ہے ملک دلاور، گھر جیسا ماحول ہے، کون سی چیز جو تمہارے کمرے میں موجود نہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ فریج کی طرف بڑھا۔ اس کا دروازہ کھولا تو اس میں شراب کی بوتلیں موجود تھیں۔ اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جتنی عیاشی میں باہر کر سکتا ہوں یہاں جیل میں تو نہیں ہو سکتی وزیر اعلیٰ صاحب، سارا دن ایک ہی کمرے میں بند ہو کر رہنا پڑتا ہے، وہ منہ بنا کر بولا۔ جو تم چاہ رہے ہو کل رات اس کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ انعام بیگ کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ بس مجھے یہاں سے باہر نکالے، ملک دلاور ضدی انداز میں بولا۔ اب یہ مشکل لگ رہا ہے ملک دلاور، تم تسلی رکھو، تم زیادہ دن جیل میں نہیں رکھ سکو گے، وہ تسلی میز انداز میں بولا۔ آپ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ جب اپنی کرسی پر بات آئی تو وزیر اعلیٰ صاحب جیل بھی پہنچ گئے، لیکن پھر بھی آپ ادھر آنے کا شکریہ، ملک دلاور نے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ وزیر اعلیٰ کے آگے کیا، جو اس نے جھٹک دیا۔ اس پر اس کے چہرے پر سختی نمودار ہوئی۔ یہ غرور سجدہ نہیں ہے آپ پر وزیر اعلیٰ انعام بیگ صاحب، آج ہم جیسے خساروں کی بدولت ہی آپ اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ملک دلاور غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا تو وزیر اعلیٰ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اور وقت آنے پر ہمیں بلیک میل بھی کر لیتے ہو، یہ اچھی خاص کساری ہے، وزیر اعلیٰ صاحب بھی غصے سے بولے۔ کیا کریں، یہ سیاست کا میدان ہے، یہاں پر ایسے ہی چلتا ہے، ہر کوئی اپنے مفاد کے بارے میں سوچتا ہے، اور مجھے بھی اپنا مفاد عزیز ہے، وہ گہرا سانس خارج کرتے ہوئے بولا تو انعام بیگ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اگر تمہیں میں یہاں سے باہر نکالوں گا تو سارا میڈیا میرے پیچھے پڑ جائے گا، اسپیشلی وہ جیشہ بخاری، کتنی نڈر اور بہادر لڑکی ہے، وزیر اعلیٰ انعام بیگ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ایک دفعہ مجھے موقع مل جائے اس لڑکی کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی، ملک دلاور دانت کچکچا کر بولا۔ چھوڑو ملک، ہمیں تو بڑی دھمکیاں دیتے ہو، 1-2 ٹکے کی اینکر تم سے قابو نہ ہو سکی، انعام بیگ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بولا۔ تو آپ قابو کر لینا، آپ کے خلاف بھی تو اس نے محاذ کھول رکھا ہے، ملک دلاور اب طنزیہ انداز میں بولا۔ میں کس کس کو قابو کروں، بڑی کوشش کی ہے یہ لڑکی پیسوں سے مان جائے، لیکن مانتی ہی نہیں، کتنا پیسہ میں اب ان صحافیوں پر لگاؤں، کچھ صحافی بکتے نہیں ہیں، اور یہ لڑکی بھی ان میں شامل ہے، وزیر اعلیٰ انعام بیگ بے بسی سے بولا۔ عبدالرضا بخاری کا بھائی جواد بخاری بھی ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، جو ٹاپ کا وکیل ہے،
کیسے اس نے پہلی ہی پیشی میں سب کو گھما کر رکھ دیا تھا۔ ملک دلاور غصے سے بولا، ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے، اگر کسی کو ذرا سے بھی بھنک پڑ گئی میں جیل میں ہوں، تم سے ملنے آیا ہوں، تو یہ میڈیا والے بال کی کھال اتارنے لگ جائیں گے۔ تم تسلی رکھو اور تمہاری خوشی کا بھی سامان کرتا ہوں، بے فکر رہو اور اب دھمکیاں مت لگانا۔ وزیر اعلی اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا کرے، آپ ایسے تو بات مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ایسا کرنا پڑا۔ مالک دلاور نرمی سے بولا، کیونکہ اسے تسلی ہو چکی تھی کہ وزیر اعلیٰ اسے کسی بھی طریقے سے جیل سے باہر نکال لے گا۔ کہتے ہیں دوستی کا رشتہ بھی انسانیت کی پہچان ہے، لیکن احساس کا رشتہ سب رشتوں پر بھاری ہوتا ہے۔ جب خون کے رشتوں میں احساس نہ ہو تو اس کی کشش ختم ہو کر رہ جاتی ہے، اور جس دوستی کے رشتے میں احساس ہو تو وہ خون کے رشتے سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ فردوس اور تسلیم کا بھی رشتہ کچھ ایسا ہی تھا۔ تسلیم کی نظر میں وہ مر چکی تھی، لیکن وہ اسے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولی تھی، کیونکہ فردوس کی وجہ سے تو وہ علی حسن جیسے انسان کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ وہ جب بھی سوچتی اپنے آپ کو فردوس کی مقروض پاتی۔ دوسری طرف فردوس تسلیم سے ملنا تو چاہتی تھی، لیکن یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے ان سب کی زندگیوں میں کوئی طوفان آئے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جب تسلیم کو پتا چلے گا تو وہ چپ نہیں بیٹھے گی۔ لیکن جائشہ یہ چاہتی تھی کہ اس کی ماں کی اور تسلیم کی ملاقات ہو، اور اس ملاقات کے لیے اسے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے تھا۔ اس لیے اس نے مدثر اور کومل کی چھوٹی سی مائیوں کی تقریب رکھی تھی۔ گھر کے لاؤنج کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کومل یلو کلر کے سوٹ میں پھولوں کا زیور پہنے بڑی پیاری لگ رہی تھی، جبکہ مدثر آف وائٹ شلوار قمیض میں عام دنوں سے ہٹ کر لگ رہا تھا۔ مدثر ایک شریف نوجوان تھا، شکل تو اس کی نارمل تھی لیکن شرافت میں اس میں بہت زیادہ تھی۔ اسی لیے جائشہ نے جب اس سے کومل کے بارے میں پوچھا تو وہ خوش ہو گیا تھا، کیونکہ کومل اچھی خاصی خوش شکل لڑکی تھی۔ مدثر کی ماں اور دونوں بہنیں بھی آئی ہوئی تھی۔ مدثر کے والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہی اپنی فیملی کے لیے کماتا تھا۔ اس کی ماں اور بہنیں کومل کو دیکھ دیکھ کر صدقے واری ہو رہی تھی اور جائشہ کی نہایت مشکور تھی، جو مدثر کا بالکل اپنے بھائیوں کی طرح دھیان رکھتی تھی اور اب اس کی شادی بھی بڑے اچھے طریقے سے کر رہی تھی۔ آج رضا بخاری اور جواد بخاری دونوں اکٹھے گھر پہنچے تھے۔ گھر کے لاؤنج کو خوبصورتی سے سجا ہوا دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ حنان آتے ہی رضا بخاری سے لپٹ گیا۔ آج تو ہمارا بیٹا بڑا پیارا لگ رہا ہے، رضا بخاری سے پیار کرتے ہوئے بولا۔ میں تو روز ہی پیارا لگتا ہوں پاپا، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا تو رضا بخاری کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ ہاں جی میرا بیٹا تو ہیرو ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے حنان کو گود سے اتارا اور ماں کی طرف پڑھا۔ السلام علیکم ماما، کیسی ہیں؟ وہ ماں کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے بولا تو دل ہی دل میں اداس تھا کہ اس کی ماں اور حنان دونوں 2 دن بعد چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہو میرے بچے، تم کیسے ہو؟ وہ بھی اس سے پیار کرتے ہوئے بولی۔ ماما میں بھی ٹھیک ہوں، لاؤنج تو کافی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ تمہاری بیگم کا کمال ہے، جواد کدھر ہے؟ وہ اس سے بتا کر جواد کا پوچھنے لگ گئی۔ میرے ساتھ ہی آئے ہیں بھائی، شاید فریش ہونے کے لیے گئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ آج بہت پیار آ رہا ہے بیٹے کو، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی۔ پیار تو ہمیشہ آتا ہے آپ پر ماما، آپ کے دم سے ہی تو رونق رہتی ہے گھر میں۔ آپ کے جانے کا سوچ کر دل اداس ہو رہا ہے، اور اوپر سے آپ حنان کو بھی اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں۔ وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ ہماری بیگم صاحبہ کدھر غائب ہیں؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، لیکن جائشہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس کی بیگم صاحبہ کہنے پر مہرالنساء بیگم مسکرانے لگ گئی۔ کافی دیر ہو گئی ہے، یہاں پر ہی کام لگی ہوئی تھی، تھوڑی دیر پہلے شاید تیار ہونے کے لیے گئی ہے۔
وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ یہ میں جواد بخاری فریش ہو کر ادھر آیا۔ ماں نے دل ہی دل میں اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھتے ہوئے ماشاءاللہ کہہ ڈالا۔ جواد بخاری اس وقت گرے کلر کی شلوار قمیض میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دونوں بھائی آپس میں بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، قد کاٹ بھی ایک جیسے تھے۔ بڑا پیار آ رہا ہے ماما پر، جواد بخاری ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ تو ہمیشہ ہی آتا ہے، یہ کہہ کر وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں۔ رضا بخاری یہ کہہ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جب وہ اوپر والی آخری سیڑھی پر پہنچا تو جیشا تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شاکنگ پنک کلر کے خوبصورت کام والی شرٹ اور نیچے چوڑی دار پجامہ پہنے، نفاست سے کیے گئے میک اپ میں وہ ہلکی سی جویلری پہنے، وہ ایک لمحے کے لیے رضا بخاری کا دل دھڑکا گئی تھی۔ ہونٹوں پر ریڈ ڈارک لپسٹک کچھ اور ہی چھپ دکھا رہی تھی۔ رضا بخاری نے گہری نگاہوں سے اس کا سر تا پیر تک جائزہ لیا تو ایک لمحے کے لیے نگاہیں چرا کر رہ گئیں۔ آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں، فریش ہو کر نیچے آ جائیے گا، یہ کہہ کر اس کے پاس سے گزرنے لگی۔ رضا نے بے اختیار اس کا بازو پکڑ لیا، جس پر اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ رضا بخاری کی آنکھوں میں گہرے ستائش کے رنگ ابھرے۔ You are looking so beautiful، رضا بخاری بے اختیار کہہ گیا۔ تھینک یو، یہ کہہ کر وہ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن رضا کی گرفت سخت تھی۔ ایسے نہیں بیگم صاحبہ، آپ کو تھوڑا عملی اخراج پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ رضا بخاری کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے پیغام اس کے لیے بالکل نئے تھے۔ دیر ہو رہی ہے، پلیز میرا بازو چھوڑے، مجھے جانے دیں۔ جائشہ اب اس کی آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ ہاں واقعی دیر ہو رہی ہے، وہ زوبائنی انداز میں بولا۔ جواد بخاری کی گھاگ نظروں سے یہ منظر پوشیدہ نہ رہ سکا۔ ایک دم ہی اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھری تھی۔ ماما جان، شاید آپ کی بہو آپ کے بیٹے کو لفٹ نہیں کروا رہی، جواد بخاری ان دونوں کی نظروں میں فوکس کرتے ہوئے بولا تو مہر النساء بھی ادھر متوجہ ہوئی۔ رضا نے جائشہ کا بازو پکڑا ہوا تھا اور جائشہ چھڑوانے کی کوشش میں تھی۔ یہ کون سا اس کو لفٹ کرواتا تھا، اب تھوڑا سا حق تو اس کا بنتا ہے، مہر النساء مسکراتے ہوئے بولی، کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ رضا بخاری اب جائشہ کی طرف جھک چکا ہے، اور جب رضا بخاری دل سے کسی کی طرف بڑھتا ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتا، اسی لیے اب وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ دل تو کر رہا ہے اٹھا کر لے جاؤ، لیکن خیر چھوڑو، میری ہی ہو، میرے ہی پاس آؤ گی، اس لیے صبر کر لیتے ہیں، یہ کہہ کر رضا نے اس کا بازو چھوڑ دیا تو جائشہ کا کب کا رکا سانس بحال ہوا۔ وہ اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے نیچے آئی۔ کیا کہہ رہا تھا علی؟ جواد بخاری اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تو جائشہ دیکھ کر بولا تو جائشہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا کر رہ گئی، جبکہ مہر النساء کھل کر مسکرائی تھی۔ کچھ نہیں، وہ کپڑوں کا پوچھ رہے تھے، میں نے بولا میں نے نکال دیے ہیں۔ گھبراہٹ میں جو جواب بن پڑا اس نے دے دیا۔ مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے وہ تمہاری تعریف کر رہا تھا، جواد بھائی اب اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو جائشہ نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کو اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو گیا۔ بھائی اب آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں، وہ اب اس کی شرارت کو سمجھ چکی تھی۔ آج اتنی پیاری لگ رہی ہو اور پھر میرے بھائی کو لفٹ نہیں کرواؤ تو میں تو تنگ کروں گا۔ جواد اب ماں کو اسے دیکھتے ہوئے بولا تو مہر النساء ہنسنے لگی۔ ماما آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں، یہ کہہ کر حنان جائشہ سے لپٹ گیا اور پیار کرنے لگ گیا۔ علی بھی تو پیار کرنا چاہ رہا تھا، تھوڑا بہت تو اسے بھی خوش کر دینا تھا، جواد بخاری اب اسے دیکھ کر بولا تو جائشہ اپنی جگہ پر شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ جواد بیٹا کیوں تنگ کر رہے ہو اسے؟ مہر النساء جواد کو
آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، اچھا گڑیا، سوری اگر تمہیں برا لگا، کھانے کے بعد کافی ضرور بنا کر میرے لیے لانا۔ جواد بخاری کو لگا کہ جیسے اس نے غلط جملہ بول دیا ہے، اس لیے اس نے جائشہ کو دیکھ کر لائٹ سے انداز میں سوری کیا۔ تو جائشہ سر ہلا کر مدثر کی طرف بڑھی، جو اپنی مائیوں کی تیاری بڑے زور و شوروں سے کر رہا تھا۔ جائشہ باجی، کومل کو لے کر آئے نا؟ میں شرماتے ہوئے بولا۔ جائشہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اتنے میں فردوس بھی ادھر آ گئی اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہہ ڈالا، میری بچی تمہیں اللہ نظر بد سے بچائے اور ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ اس سے پیار کرتی ہوئی بولی، شکریہ اماں، میں آج آپ کو کسی اسپیشل شخصیت سے ملوانے والی ہوں۔ وہ ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو فردوس ایک لمحے کے لیے پریشان ہو کر رہ گئی۔ کس سے ملوانا چاہتی ہوں مجھے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ اماں، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، بس میں آپ کو جن سے ملوانے والی ہوں ان کو دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گی۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ چومتے ہوئے بولی۔ تو فردوس سوچنے لگی کہ جیسے اسے کس سے ملوانا چاہتی ہے۔ ادھر کیوں کھڑی ہیں آپ؟ ادھر آئے ہیں نا، میرے پاس آ کر بیٹھے۔ مہرالنساء فردوس کو دیکھتے ہوئے بولی تو مہرالنساء کے پاس بیٹھ گئی۔ عدن فریش ہو کر باہر نکلا تو مستجاب کو آوازیں دینے لگ گیا۔ مستجاب جو ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آواز دینے پر کمرے میں چلی آئی۔ ان میں سے کون سی واسکٹ پہنوں بتاؤ ذرا؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا تو عجیب نظروں سے دیکھنے لگ گئی کہ اس سے پہلے تو اس نے کبھی نہیں پوچھا تھا۔ بادامی کلر کی شلوار قمیض تھی۔ مجھے کیا بتا، جون سی مرضی پہن لو، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ لیکن تمہیں کس میں زیادہ پیارا لگوں گا؟ یہ کہتے ہوئے وہ ایک لمحے میں اپنی گرفت میں لے گیا تھا، جس پر وہ اس کی آنکھیں نکالتی ہوئی شرارت سمجھ گئی تھی۔ بہانے سے بلایا ہے نا مجھے؟ یہ کہتے ہوئے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی گرفت سخت تھی۔ مجھے تمہیں بلانے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے مسز، بس تم سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا اور یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کی پیشانی پر لب رکھے تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ ماما باہر بیٹھی ہوئی ہے، کیا سوچیں گی؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی، یہی سوچیں گی کہ ان کا داماد کو ان کی اتنی خوبصورت بیٹی پر پیار آ رہا ہے۔ وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ اس کی گرفت میں مچلنے لگی تو وہ اس کی اپنی گرفت ڈھیلی کر دی، جس سے وہ اس سے تھوڑا دور ہوئی۔ اب بتاؤ کون سی واسکٹ پہنوں؟ وہ دو واسکٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا تو وہ کچھ سوچتے ہوئے اس نے لائٹ گرے کلر کی واسکٹ اسے پہننے کے لیے پکڑائی۔ اپنے پیارے ہاتھوں سے اب پہنا بھی دو مجھے، وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا تو مستجاب آگے بڑھ کر اسے واسکٹ پہنانے لگی اور پھر اس کا تنقیدی جائزہ لیا۔ اب بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، بہت اچھے لگ رہے ہو۔ وہ دل سے بولی، جب تم مجھے اچھی لگتی ہو تو میں تمہیں پیار کرتا ہوں نا، اور اب میں تمہیں اچھا لگ رہا ہوں، تم بھی تو کچھ پیار کرو نا۔ وہ شرارت سے کہتا ہوا اس کے قریب آیا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم بہت خراب ہو۔ وہ یہ کہتے ہوئے وہ اس سے ہاتھ چھڑوا کر کمرے سے باہر نکل گئی اور عدن حیدر اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ رضا بخاری جب تیار ہو کر نیچے لاؤنج میں آیا تو جائشہ کچن میں ضروری ہدایات دے رہی تھی۔ وہ مسلسل جائشہ کو نگاہوں میں فوکس لیے ہوئے تھا۔ کچھ ناراضگی چل رہی ہے تم دونوں میں؟ جواد بخاری اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا، نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تردید کرتے ہوئے بولا، تو وہ تمہیں اگنور کیوں کر رہی ہے؟ جواد بخاری آبرو اٹھ کر بولا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رضا کے اس مشاہدے پر حیران رہ گیا۔ شاید تھوڑا سا بدلہ لینا چاہ رہی ہے۔ نظریں اب بھی جائشہ پر تھیں۔ بدلہ؟ لیکن کس چیز کا بدلہ؟ وہ حیرانی سے بولا، میں نے بھی اس کو بڑا اگنور کیا تھا، اب تھوڑا بہت تو حق بنتا ہے نا۔
رضا بخاری جائشہ کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولا۔ جائشہ کو اپنے اوپر نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو اس نے رضا کی طرف دیکھا، جس پر رضا نے ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تو وہ اپنی نگاہوں کا زاویہ ایک لمحے میں بدل گئی۔ بہت اچھی لڑکی ہے، تم بہت خوش قسمت والی، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، جواد بخاری دل سے دعا دیتے ہوئے بولا۔ اسی وقت ادن اور مستجاب تسلیم بیگم کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئے تو جائشہ اور رضا بخاری نے اٹھ کر ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ فردوس جو مہر النساء کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، ایک لمحے کے لیے ان سب کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ تسلیم کو پہچاننے میں ایک لمحہ نہ لگا۔ تسلیم اب بھی بہت خوبصورت تھی۔ فردوس کو لگا جیسے اس کا دل سینے سے باہر آ نکلے گا۔ سالوں کا فاصلہ صدیوں پر محیط لگا۔ ماضی کے لمحے پھر ادھرنے لگے۔ مہر النساء جو ان سے باتیں کر رہی تھی ایک دم سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ پھر دوست کی رنگت ایک دم ہی متغیر ہو کر رہ گئی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ مہر النساء اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تو وہ غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگی اور بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تسلیم کی طرف بڑھی۔ تسلیم جو جائشہ سے بات کر رہی تھی فردوس کو ایک دم دیکھنے لگی۔ کئی لمحوں تک وہ فردوس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ آنکھوں میں شہنشائی کی چمک تو ابھری تھی لیکن پھر معدوم ہو کر رہ گئی، کیونکہ اسے تو بتایا گیا تھا کہ فردوس مر چکی ہے، لیکن اس کا دل اس بات پر ایمان لانے کو نہیں کہتا تھا۔ گزرا ہوا وقت اپنی اذیتوں کے نشان چھوڑ کر جاتا ہے اور یہی اذیتوں کے نشان فردوس کے چہرے پر موجود تھے۔ فردوس جو اپنی عمر سے زیادہ بڑی لگتی تھی، اس کے سارے بال تقریباً سفید ہو چکے تھے، لیکن وہ اس حالت میں بھی بالکل سوبر لگتی تھی۔ تسلیم یہ کہتے ہوئے فردوس نے تسلیم کو گلے لگا لیا۔ یہ آواز تو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی، کیونکہ یہ آواز اس کی فردوس کی تھی۔ فردوس، یہ تم ہو؟ تسلیم ایک دم سے علیحدہ ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ لہجہ بالکل بھاری ہو کر رہ گیا۔ ہاں تسلیم، میں ہی ہوں، تمہاری دوست، تمہاری بہن۔ یہ کہہ کر اس نے تسلیم کو سینے سے لگا لیا۔ کتنے ہی لمحوں تک ایک دوسرے سے لپٹی رہی۔ مستجاب اپنی جگہ پر حیران کھڑی تھی، کیونکہ فردوس کا نام اس نے بھی اپنی ماں سے سن رکھا تھا۔ اس کی ماں اکثر فردوس کا ذکر کیا کرتی تھی، لیکن اس کو یہ بتایا تھا کہ فردوس مر چکی ہے۔ جائشہ نے یہ منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے، جبکہ رضا بخاری کو تو ساری حقیقت معلوم تھی۔ وہ دونوں دوستوں کے ملنے پر بہت خوش ہوا تھا۔ ادن بھی حیران بیٹھا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم زندہ ہو؟ تم زندہ ہو؟ تسلیم روتے ہوئے اس سے علیحدہ ہوئی اور کبھی اس کے ہاتھ چومنے لگ جاتی، کبھی اس کا چہرہ چومنے لگ جاتی۔ میں زندہ ہوں، تمہارے سامنے موجود ہوں تسلیم۔ آؤ چل کر ادھر بیٹھتے ہیں، سب ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ تو تسلیم نے بھی اپنے آس پاس دیکھا تو سب انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ اماں چلیں ادھر چل کر بیٹھتے ہیں، جائشہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولی تو تسلیم بے ساختہ آگے بڑھی۔ جائشہ تمہاری بیٹی ہے فردوس؟ وہ جائشہ کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولی تو فردوس نے اس بات میں سر ہلا دیا تو اس نے آگے بڑھ کر جائشہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا، تم میری فردوس کی بیٹی ہو، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فردوس، تم نے اپنی بیٹی کی اتنی اچھی پرورش کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جائشہ کا ماتھا چومنے لگی تو جائشہ مسکرا دی اور انہیں لے کر سائڈ پر آ لگے، صوفے کے پاس آئی۔ آپ دونوں خواتین ادھر آرام سے بیٹھیں اور تسلیم آنٹی آپ رات ادھر ہی رکیں گی، جو بھی ڈسکشن کرنی ہوگی رات کو کر لیجئے گا۔ ابھی فی الحال اس چھوٹی سی تقریب میں شامل ہو جائیں۔ ان دونوں کو کہہ کر مستجاب کی طرف بڑھی، جو اپنی جگہ حیران کھڑی تھی۔
جیشا تمہاری بیٹی ہے فردوس؟ وہ جیشا کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولی تو فردوس نے اس بات میں سر ہلا دیا، تو اس نے آگے بڑھ کر جیشا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ڈیئر کزن، میں تمہاری فردوس خالہ کی بیٹی ہوں۔ ہماری ماؤں کا آپس میں پیار ہے، اس لیے شاید ہمارا بھی آپس میں پیار ہو گیا ہے، اس لیے چلو چل کر ان کے ساتھ بیٹھو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ان دونوں کے پاس لے آئی، تو فردوس نے بھی مستجاب کو ڈھیر سارا پیار کیا۔ کتنی پیاری ہے تمہاری بیٹی تسلیم، بالکل گڑیا جیسی، وہ اسے پیار کرتے ہوئے بولی۔ ہاں بالکل، علی حسن جیسی لگتی ہے نا؟ تسلیم فردوس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ علی حسن کی شوبہ فردوس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کتنا اچھا انسان تھا علی حسن، جب مجھے اس کی ڈیتھ کا پتہ چلا تو میں بڑی تکلیف سے گزری ہوں تسلیم، وہ دکھ سے بولی، لہجہ بالکل افسردہ ہو گیا تھا۔ تمہیں پتا تھا پھر بھی تم مجھ سے ملنے نہ آئی فردوس؟ تسلیم اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے بولی۔ علی حسن کے ذکر پر وہ ہمیشہ آپ دیدہ ہو جاتی تھی۔ تسلیم میں بہت مجبور تھی، تمہیں اپنی ساری مجبوریاں بتاؤں گی، اس نے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو تسلیم چپ کر گئی۔ پھر مدثر اور کومل کو ساتھ بٹھایا گیا اور ان کی مہندی کی رسم کی گئی۔ دونوں بہت خوش لگ رہے تھے۔ عدن رضا بخاری کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور جواد بخاری بھی ان کے پاس ہی آ بیٹھا۔ ویسے علی، مستجاب کی مما اور جائشہ کی مما کا آپس میں کیا ایک کنیکشن ہے؟ لگتا ہے کافی سالوں بعد ملی ہیں، اور کوئی ٹریجڈی ان کے ساتھ ضرور ہوئی ہے۔ رضا بخاری اپنے بھائی کے تجزیے پر دل ہی دل میں اس کی ذہانت کا دل میں متعارف ہوا تھا۔ ان کا آپس میں کافی گہرا کنیکشن ہے بھائی، لیکن میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ جائشہ نے مجھے یہ سب کچھ بتایا ہوا ہے، لیکن میں اس کی اجازت کے بغیر آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ اس نے مجھ پر اعتماد کر کے سب کچھ بتایا تھا، اس لیے میں اس کے اعتماد کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا۔ اگر وہ اجازت دے گی تو میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ رضا بخاری اب فردوس اور تسلیم کو دیکھتے ہوئے بولا تو جواد بخاری بھی چپ کر گیا۔ مجھے تو بتانا پڑے گا، ہو سکتا ہے جو کیس چل رہا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی گہرا تعلق ہو۔ رضا بخاری اب اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کہاں سے لائی اتنی ذہانت؟ وہ اب مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کو دیکھنے لگا۔ عدن بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، اس کی باتوں پر تھوڑا حیران ہوا۔ اگر یہ ذہانت نہ ہوتی تو آج میں اتنا بڑا وکیل نہ ہوتا۔ جواد بخاری مسکراتے ہوئے بولا۔ عدن صاحب، مجھے لگتا ہے میں آپ کی بیوی کی ذہانت اور اپنے بھائی کی ذہانت کے بیچ میں پس کر رہ گیا۔ رضا بخاری اب نارمل سے انداز میں بولا تو عدن کی مسکراہٹ بھی گہری ہو گئی۔ یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے، عدن جائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ خوش قسمت ہو یار، اتنی ذہین بیوی ملی ہے، جواد بخاری اب ہنستے ہوئے بولا۔ اتنے میں جائشہ ان کے قریب آئی۔ کھانا ریڈی ہے، اب سب آ جائیں، وہ عدن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ دل ہی دل میں اپنے بھائی پر واری صدقے جا رہی تھی۔ عدن اس کے دیکھنے کے انداز پر تھوڑا حیران ہوا تھا، لیکن وہ لڑکی سے ہمیشہ ہی حیران کرتی تھی۔ کھانا بڑے خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ تسلیم اور فردوس کھانے سے زیادہ ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ تسلیم نے فردوس کو ادھر ہی روک لیا تھا۔ مستجاب اور عدن کو بھی جائشہ نے اصرار کرنے روکنے کی کوشش کی، لیکن عدن نہیں مانا، اس لیے وہ تسلیم کو چھوڑ کر اپنے فلیٹ میں آ گئے۔ اوکے گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ فی امان اللہ۔